الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں ایک بار اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نبی آل نبی پر مچل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی یہ مبارک محفل حضرت علامہ مولانا یونس علی صاحب قبلہ کے والد گرامی کی سالانہ ایصال ثواب پر آپ تمامی حضرات تشریف لائے اور آپ نے بہترین سے بہترین شعرا اور علماء کو جمع کیا بغرض ایصال ثواب والد محترم علامہ یونس صاحب قبلہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب بے نیاز اس کار خیر میں جتنا بھی پڑھا جائے جتنا بھی خرچہ ہو اس کے ذریعے اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ایک بار درود شریف کی ڈالی نچھاور کریں۔ عرض و معروض سے قبل عادت کے مطابق چند شعر سنیں، چونکہ والدین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی والد اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ ایصال ثواب کے ذریعے، محفل میلاد کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے والدین کو یاد ضرور کریں، چونکہ والدین کے جیسا چہرہ دنیا میں کسی کا ہوتا نہیں ہے، نہ کوئی چہرہ ویسا ملتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، بڑے خوش نصیب وہ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں کہ دنیا میں لاجواب ہے، دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، کہ دنیا میں لاجواب ہے ماں باپ کا چہرہ، ارے کھلتا ہوا گلاب ہے، کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ۔ الحمدللہ ہمارے پردھان جی سب کو نوازتے رہتے ہیں، جب بھی آؤ نوازنا ان کا کام ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کھلتا ہوا گلاب ہے ماں باپ کا چہرہ، حج کا ثواب پاؤ گے دیکھو گے جب کبھی، حج کا ثواب پاؤ گے حج کا ثواب پاؤ گے دیکھو گے جب کبھی،
ارے روحانی انقلاب ہے، روحانی انقلاب ہے، ماں باپ کا چہرہ کھلتا ہوا گلاب ہے، ماں باپ کا چہرہ کھلتا ہوا گلاب ہے، ماں باپ کا چہرہ، اور جس پر نثار شمس و قمر کی ہے روشنی، جس پر نثار شمس و قمر کی ہے روشنی، وہ رشک ماہتاب ہے، وہ رشک ماہتاب ہے، ماں باپ کا چہرہ وہ رشک ماہتاب ہے، ماں باپ کا چہرہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مولانا یونس صاحب جب سے ان کے والد گرامی دنیا سے گئے ہیں، ہر انسان تیجا سے لے کر 10واں 20واں 40ویں کے بعد بھول جاتا ہے، لیکن یہ اپنے گاؤں میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے لوگو، باپ وہ نعمت ہے، ماں وہ نعمت ہے، باپ وہ نعمت ہے، جب تک رہیں تو بھی باعث برکت ہیں، اور جب دنیا سے یہ چلے جائیں تب بھی رحمت ہی رحمت ہیں، لہٰذا مرنے کے بعد بھی انہیں نہ بھولا کرو، ایصال ثواب کے ذریعے، میلاد کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے ان کو یاد رکھا کرو۔ اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، مولانا یونس یہ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، اور بے فکر زندگی کا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا، افسوس کس سے باپ کے جا کر کہیں گے بات، افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے بات، گلشن ہمارا وہ تو گلشن اجاڑ کر وہ اپنا چلا گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ، قرآن پاک میں ارشاد کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر والدین قسمت سے ہیں تو جیتے جی جنت کما لو، اس لیے کہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں، چکر لگایا، آب زمزم کے پانی پیے، صفا مروہ کا چکر لگایا، حج کیا، لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، اے لوگو، جب اٹھو تو جیسے ہی اٹھو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، آج ہمارے ماں باپ، قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، اے لوگو تم قسمت والے ہو، اگر زندگی میں بڑھاپے کے عالم میں دونوں یا ایک کو
تم پا جاؤ تو ان کی عزت کرو۔ قرآن نے کہا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایسی بات بھی نہ کہو ان سے، ایسی گفتگو بھی ان کے سامنے کرنا کرو کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ قرآن کہتا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایسی بات نہ کہو کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور ماں باپ کا احترام جانتے ہو، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو ہم راضی ہیں، اگر باپ ناراض ہے تو ہم ناراض ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے والدین کو خوش رکھو، اپنے کھانے سے پہلے والدین کو یاد کیا کرو۔ میرے دوستو آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کا ایک ان کی زندگی کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہ العالمین، پروردگارہ میری ایک خواہش ہے، میری آرزو ہے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ کیا خواہش ہے؟ فرمایا کہ مولا مجھے دکھا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ جنت میں میں تو رہوں گا لیکن یہ رب یہ بتا دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو رب بے نیاز نے فرمایا اپنا ساتھی دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں پروردگار عالم میں اپنا ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، جا تیرے ہی قریب میں تیرا ساتھی رہتا ہے۔ اے یہاں سے کچھ دور چلا جا، ایک قصائی کی دکان ہے، وہ گوشت کاٹ کے بیچتا ہے، جا جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے ملاقات کر۔ موسیٰ نبینا علیہ السلام چلے گھر سے اور چلتے چلتے وہاں پہنچے کہ ایک انسان نشانی بتا تھا رب نے دیکھا کہ ایک انسان کی دکان ہے، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، وہ نشانی پائی گئی۔ موسیٰ پیغمبر سمجھ گئے یہی وہ انسان ہے جو میرا ساتھی ہے، یہی جنت کا ساتھی ہے۔ اے میرے پیارے دوستو وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہ پہچاننے کے بعد سلام دعا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں، پورا دن بیٹھے رہے۔ جب اس نے دکان بند کی، تھوڑا سا گوشت کاٹا اور کاٹنے کے بعد رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جب چلنے لگا تو موسیٰ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان اگر میں تجھ سے کوئی بات کہوں کیا تو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ فرمایا اور کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کیا تو مجھے ایک رات کے لیے یا تھوڑے وقفے کے لیے مہمان بنائے گا مجھے؟ تو آپ نے فرمایا مہمان تو اللہ کی نعمت ہے، کیوں نہیں آپ چلیں میرے گھر۔ لے کے چلے گئے اور جانے کے بعد بٹھال دیا، اور بٹھالنے کے بعد کیا دیکھا؟ اب وہ قصائی جو تھا اس نے گوشت پکوایا، اور جب ہانڈی میں تیار ہو گیا شوربا، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے فوراً ایک زنبیل اٹھا کے لاتا ہے۔ اٹھانے کے بعد کیا دیکھا؟ اس زنبیل کے اندر کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے، کوئی بوڑھی عورت آرام فرما ہے۔ لایا اور لانے کے بعد اپنے اس کو شوربا پلانا شروع کر دیا، شوربا پلایا، اور جو بھی ٹکڑا مضبوط ہوتا اپنے دانتوں سے چباتا، اور چبانے کے بعد ان کو کھلاتا، اور کھلانے کے بعد سیراب کر دیا، کپڑے دھوئے، نہلا دھلانے کے بعد اس کے بعد پھر اسی جگہ پہ جہاں آپ کو لے کے آیا تھا جہاں سے وہیں ان کو رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، اے پروردگار عالم میں جب اپنے ہاتھ اٹھانے کے لائق نہ رہی، میرے دانت چلتے
نہیں ہے، چبا چبا کے میرے بیٹے نے مجھے کھلایا ہے، میں راضی ہوں یا اللہ جنت میں اسے موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دینا، اس کے بدلے میں ساتھ دینا مولا، میں اس سے راضی ہوں۔ موسیٰ پیغمبر نے جب آواز سنی فرمایا اے انسان مجھے پتا چل گیا یہ بوڑھی یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ہی دعا کی تھی اور میں نے آرزو ظاہر کیا تھا میں جنت میں اپنا ساتھی دیکھتا ہوں، اے قصائی تو ہی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں قربان جاؤ کہ موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت کی تو ان کو جنت کا ساتھی، خدمت کرنے والے کو موسیٰ کا ساتھ عطا کیا گیا۔ اے میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے ماں باپ کی صدق دل سے خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ نصیب اور اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، لہذا ہم جب تک جیتے رہیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہیں اور ماں باپ سے روگاردانی کبھی نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لوگے ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہمارا حج قبول ہوگا۔